الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقان محترم، بزرگان ذی احترام، پچھلے جمعے سورہ الجمعہ جو ترتیب تلاوت کے حوالے سے 65 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ان آیات کی تلاوت کی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے، اس منصب رسالت میں کون کون سی چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، یا آپ کا مشن کیا ہے، کن مقاصد عالیہ کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور ان مقاصد میں امت مسلمہ، آپ پر ایمان لانے والی امت اجابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے رفقائے محترم، کل نوع انسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو صرف ہم مسلمان ہیں، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی بعثت ہوئی ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کل نوع انسانی کے لیے، وہ گورے ہوں، کالے ہوں، افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، جہاں کہیں کوئی انسان بستا ہے تو وہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، کیونکہ آپ کی جو امت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں علماء نے کی ہیں۔ نمبر 1 امت دعوت، اور دوسری امت ہے امت اجابت۔ امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت تو کل نوع انسانی ہے کہ کل نوع انسانی کو آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنے کی دعوت دی ہے، اور اس جوڑ کے لیے اپنی ذات کو، افعال و اعمال کو، سنت مطہرہ کو نمونے کے طور پر قائم کی ہے۔ تو کل نوع انسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت دعوت ہے، یعنی آپ کی دعوت کافۃ للناس، کل نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہے کہ جو امت دعوت میں سے، کل نوع انسانی میں سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کو اپنا امام اور رسول مان لیں، تو وہ ہے امت اجابت۔ امت اجابت کا معنی ہے وہ امت کہ جس نے آپ کو اپنا آقا، اپنا سردار، امام، رہنما، رسول، قائد، رہبر مان لیا، تو یہ ہوگی امت اجابت۔ اب امت اجابت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہ آپ اللہ کے رسول تھے،
یعنی آپ کی رسالت آج بھی ہے اور قیامت تک آپ ہی کی رسالت ہے. کیوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. تو آپ عالمی رسول ہیں اور عالمگیر رسول ہیں، ابد کے رسول ہیں، اور آپ ہی کے لیے انبیاء نے راستہ صاف کیا. ہر آنے والا آپ کا راستہ صاف کرنے کے لیے آیا، راستہ بتانے کے لیے آیا کہ وہ موعود کل ادیان آ رہے ہیں. تو میری بات ہے کہ جب ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں تو رسول کے ماننے کا ایک تقاضا ہے رخ محترم. وہ تقاضا کیا ہے؟ سورہ النساء 4 سورہ آیت نمبر 65 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون. فرمایا کہ ہمارا وجود، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری ذات، ہمارا وجود، ہمارا علم اس بات پر گواہ ہے. اس بات پر فلا وربک لا یؤمنون کہ یہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، جو آپ کو مان رہے ہیں، ان کا ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ نتائج و ثمرات کے حوالے سے اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا تاہم کہ حتیٰ یحکموکا فیما شجر بینہم، تاہم کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، فائنل اتھارٹی نہ مان لیں، آپ کو اپنا نمونہ نہ مان لیں. اور آگے فرمایا کہ جب آپ زندگی کے کسی دائرے میں، کسی پہلو میں کوئی فیصلہ فرما دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب آپ کا کوئی فیصلہ، ارشاد، علم، عمل ان کے سامنے آ جائے جو آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، تو اس فیصلے کے سامنے، اس آپ کے ارشاد کے سامنے، علم اور عمل کے سامنے، سنت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، بچھا دیں، جھکا دیں، لگا دیں. جس طرح کے بچھانے کا حق ہے، لگانے کا حق ہے، اس کے سامنے اپنی گردنیں رکھ دیں، جس طرح کے کسی آقا کے سامنے، برتر ذات کے سامنے اپنے وجود کو قربان کرنے کا جو صبح و شام انسان عمل کرتا ہے. تو جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مان کر آپ کے نمونے کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرے، اس وقت تک فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 41 فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں، جو عموم گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں آپ پر، وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے مان لیا ہے، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. فرمایا ان کو کہہ دو کہ تم نے ابھی نہیں مانا، یا تمہارا یہ ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور رضا کے حصول میں کارگر نہیں ہو سکتا. کیوں کارگر نہیں ہو سکتا رفتہ محترم؟ فرمایا اس لیے آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، فرمایا مومن ہو گئی ہیں ان کی زبانیں. آمنا مومن ہو گئی ہیں، ایمان لے آئے ہیں. کون ایمان لایا ہے اس کا محترم؟ بے افواہہم، جہاں تک ان کے منہ کا تعلق ہے، زبانوں کا تعلق ہے، زبانوں کی آوازوں کا، حرکات و سکنات کا تعلق ہے، فرمایا وہ مومن ہیں. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن جہاں تک ان کی سیرت کا تعلق ہے، کردار کا تعلق ہے، علم اور عمل کا تعلق ہے، زندگی کا تعلق ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، تو نہیں ایمان داخل ہوا ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں. یعنی جس طرح آج وقت کا محترم ہم دنیا جہان میں، پاکستان میں اسلامی نظام لاؤ، حکمرانوں کو چاہیے ایسا اور ایسا کریں، لیکن میرا اور آپ کا جو 5 فٹ کا وجود ہے وقت کا محترم، اس پر ہم جہاں نافذ کرتے ہیں اسلام کو، نافذ نہیں کرتے. بچوں کو
اللہ کا کلام نہیں پڑھاتے، گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا نہیں کرتے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے 5 فٹ کے وجود پر روک کا محترم، اور وہ بھی ان دائروں میں کہ جن دائروں کے اندر کوئی حاکم آپ کو ملک کو روکتا نہیں ہے کہ ہم مومن بن جائیں، تو اگر ان دائروں کے اندر بھی ہم اسلام کو عملی طور پر نافذ نہیں کرتے اور دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں کہ اسلام آ کر نافذ کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا رکھتا محترم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلمنا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، وَقَدْ حَصَلْنَا، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا عمل بھی لیا تھا۔ اور قرآن کا جو عمل ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ مجرد کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس، میرے پاس کھانا پکانے کی 1000 کتابیں ہوں، لیکن ہم کسی نان بائی کی صحبت میں نہ بیٹھے، کسی روٹی پکانے والے کی شاگردی اختیار نہ کریں، اس ماحول میں نہ جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آٹا بھی صحیح نہ گوندھ سکیں اور پیڑا بھی صحیح نہ بنا سکیں، اور تندور میں روٹی لگانا اور صحیح روٹی پکا کر پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس رکھتا ہے محترم، اگر ایک شخص ایک کتاب بھی نہ پڑھے، یعنی کھانا پکانے کی ایک کتاب بھی نہ پڑھے، لیکن وہ کسی نان بائی کا، خباز کا، طباخ کا شاگرد بن جائے، تو صحبت میں چلا جائے جہاں پر یعنی مثلا دردی کا کام ہو رہا ہے، روٹی پکانے کا کام ہو رہا ہے، تو اس ماحول کا مجرد قرب جو ہے، خلا ملا جو ہے، آنا جانا جو ہے، اس کی صحبت جو ہے، وہ انسان کو تمام فن کی باریکیوں سے عملی طور پر آگاہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم صرف کتابیں نازل نہیں کی تھی، بلکہ کتابوں کو انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا، کیوں؟ تا اللہ کا علم انبیاء علیہ السلام کے عمل میں اور ان کی صحبت میں ایک زندہ نمونہ جو ہے، جو قابل تقلید، قابل عمل نمونہ، وہ قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ شخصیات کو اپنے علم اور کلام کا حامل اور امین بنا کر بھیجا۔ تو ہر دور میں اس کا محترم یہی رہے گا، لا تزال طائفۃ من امہ، میری امت میں ہمیشہ اہل حق کا ایسا گروہ قائم رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے علم اور کلام کے عامل اور امین بھی ہوں گے، اور اس صحبت اور اس کے انوار و تجلیات وہ بھی ان کے علم اور عمل سے ظاہر ہوں گے۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی تھی رفتار محترم کہ آج ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مجرد علم کا مسئلہ نہیں ہے، معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علم اور معلومات کو اگر میری اور آپ کی زندگی میں عملی طور پر داخل نہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ دیکھیے، اگر میں یعنی وضو کرنے کے تمام احکام مجھے ازبر ہوں، پاکی اور طہارت کے تمام احکام میں یاد کر لوں، لیکن وضو نہ کروں، طہارت پر عملی طور پر قائم نہ ہو جاؤں، تو وہ جو طہارت کا علم ہے اس کا محترم، اس کا نجات کے حوالے سے میرے لیے کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ علم کا آخری ہدف عمل ہے۔ یعنی اگر ہم صحیح راستہ معلوم کر لیں لیکن صحیح راستے پر چلیں نہیں، یا چند قدم چلیں پھر بیٹھ جائیں، یا ہمیں صحیح دوا کا علم ہو جائے اور صحیح دوا ہم دواخانے سے یا ہسپتال سے لے بھی آئیں، طبیب سے، لیکن جو صحیح دوا استعمال کریں ساتھ کے ساتھ بد پرہیزیاں بھی کرتے رہیں، جتنی صحیح غذا کھائی، صحیح دوا کھائی، اتنا ہی ساتھ کے ساتھ بد پرہیزی کا عمل بھی کر لیا، تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب مجھے تو ڈیابیٹس ہے اور میں چینی جو ہے وہ چائے میں نہیں ڈالتا، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتا ہے، ایک بڑا سا پیکٹ جو ہے وہ مٹھائی کا سامنے رکھ دیتا ہے، کیا بھائی کھاؤ، اور خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ یعنی ایک چمچ
چینی چائے میں ڈالنا ڈیابیٹس کے خلاف ہے، اور پورے کا پورا جو یعنی وہ پیکٹ ہے مٹھائی کا وہ شیر مادر کی طرح کھا جانا، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس کا محترم کہ آج ہمارا مسئلہ مجرد یہ نہیں ہے کہ ہم علم میں بڑھ جائیں، علم جتنا بھی ہے اس علم کو عمل میں لانا رخصار محترم، اور اس علم کے حوالے سے اپنی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ڈھالنا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اس حوالے سے جو ایک بہت بڑا ایک المیہ یا چیلنج عالمی اسلامی کے سامنے اور اس کا محترم وہ یہ کہ آج دیکھیں ہمیں 52 سال ظاہرہ طور پر انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے ہو گئے 52 سال، لیکن آپ دیکھیں کہ آزاد ہونے کے بعد ہمارے اندر جتنا یورپ کا، امریکہ کا، برطانیہ کا الحادی اور سیکولر طاقتوں کا غلبہ ہے فکر میں، علم میں، عمل میں، وہ آج سے 50-60 سال پہلے نہیں تھا۔ یعنی 50-60 سال پہلے کی مسئلیں ہماری رخصار محترم غالب تعداد کچی تھی، مسئلیں کچی تھی، لیکن نمازی پکے تھے، نمازیوں میں اخلاق نبوی کا بہت زیادہ، مثلا کوئی مہمان آتا تھا یا مسجدوں میں چھوٹے اور بڑے اللہ کے قرآن کی اسلام کی تلاوت میں لگتے تھے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے تھے کہ مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری مائیں جب دودھ ہوتی تھی، مکھن نکالتی تھی تو مدھانیاں بھی جلا رہی ہوتی تھی، اور ساتھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوری کی آواز آتی تھی، گھروں سے کتاب اللہ کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور آج سارا ماحول جو ہے یعنی رات 12-1 بجے تک تو ٹی وی جو ہے اس کی ٹی وی لگی ہوئی ہے، اور جب 12-1 بجے تک انسان جاگے گا تو کہاں اس سے صلاۃ تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کہاں اس سے ادا ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اجعلوا آخر اعمالکم صلاتکم فی اللیل ثم اسرعوا فی النوم، کہ آخری کام جو تم نے کرنا ہے بحیثیت مسلم وہ صلاۃ العشاء ہے، اور صلاۃ العشاء کے بعد جلدی کرو سونے میں، اسرعوا جلدی کرو الی المنام سونے کی جانب، تاکہ تم جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو سکو، یعنی جلدی اٹھ سکو، تو جلدی سو جاؤ، صلاۃ العشاء آخری عمل کرو اور سو جاؤ اور جلدی اٹھو۔ تو اب وہ جو ایک نمونہ تھا رخصار محترم جو آج سے 50 سال آج دن بدن وہ ہمارے ہاتھوں سے ختم ہو رہا ہے، تو اس ضمن میں رخصار محترم ایک گارڈنر اور دوسرا گولڈ ظہیر ایک بہت بڑا دور حاضر کا مستشرق ہوا ہے رخصار محترم، اور اس نے الشرق الاوسط ایک پرچہ نکالتا تھا، اور علامہ محمد اقبال ایک پرچے کے باقاعدہ ریڈر تھے، اور ان کی خط و کتابت بھی ہوئی ہے۔ تو گولڈ ظہیر جو ہے رخصار محترم اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے التبشیر، یعنی عالم اسلامی کے اندر مسیحیت کی بنیادی کرنا، مسیحیت کا پراپیگنڈا کرنا، اور اس میں اس کا یہ جملہ ہے رخصار محترم علینا ان نجعل النظم التعلیمیہ فی العالم الاسلامی، کہ عالم اسلامی میں مسلمان ممالک میں ہمیں چرچ گرجا گھر وہ قائم نہیں کرنے چاہیے، اور نہ بائبل سوسائٹیز قائم کرنے چاہیے کہ بائبل سوسائٹیز قائم کریں، چرچز قائم کریں۔ المسلمون یتنبہون، اگر ہم ایسا کریں گے تو مسلمان فوراً چوکنے ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، ان میں ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی، اور وہ رد عمل کی نفسیات ہمیں بہت نقصان پہنچائے گی۔ علینا ان نقول، ہمیں چاہیے کہ ہم کالجز قائم کریں، ہم اسکول قائم کریں، وہ خاص اور خاص طور پر ایسے ادارے قائم کریں
کہ جہاں پر مسلمان بچیوں کو عام تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے قریب لا سکے. اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں مسلمان ممالک میں ہم قائم کریں گے تو وہ کہتا تم کہو گے کہ ہم مسلمانوں کو کیوں تعلیم دیں, ہم مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری کو پیدا کریں. تو وہ لکھتا ہے استاد محترم کہ اللہ نجعل نصب اعیننا, کہ ان تعلیمی اداروں سے اور تعلیم کے ان پروگرامات سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان نجعل المسلمین تنصروا, کہ ہم مسلمانوں کو نصرانی بنائیں, یعنی مسلمانوں کو نصرانی بنانا یہ ہمارا ہدف یا نصب العین نہیں ہے, بلکہ ہمارا نصب العین یہ ہے اللہ یبقى اولاد المسلمین مسلمین احیاء. ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کا بچہ مسلمان نہ رہے, شہریہ ہو جائے, ملد ہو جائے, سیکولر ہو جائے, فَلْيَكُنْ مَا كَانَ, جو وہ ہونا چاہے ہو جائے, بس وہ مسلمان کا بچہ نہ رہے. اور مسلمان کے بچے سے کیا مراد ہے؟ ان یکون موحدا, کہ اس میں توحید کی شمع ہو, یہ نہ ہو توحید کی شمع اس کے قلب و قالب میں بجھا دیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کمال ہونا جو ہے اس کو ان کے ذہنوں سے نکال دیں. یعنی یتخرجوا, چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نئی تعلیم سے آراستہ ہوں, لیکن ان کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ ہوں سو ہوں, اللہ یکون, ان کو مسلم نہیں ہونا چاہیے. بس ہمارا ہدف تو بس یہ ہے. تو آج اس کا محترم عالم اسلامی جو ہے وہ شرق ہو, غرب ہو, عرب ہو, عجم ہو, ہر جگہ یہی ماحول ہے, یعنی یہی ماحول میں ہم جی رہے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کے لیے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, نمونہ چھوڑا ہے, آپ نے اپنا اسوہ مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا قائم کیا ہے. بغیر معلوم ایسا ہوتا ہے اس کا محترم کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال بعد ایک لمبی مدت کے بعد آئے ہیں, اور کبھی دنوں میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے اے کاش کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے, آپ پر ایمان لاتے, آپ کے ساتھ ہجرت کرتے, آپ کے ناصر بنتے, مددگار بنتے, اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرتے, اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مقام حاصل کرتے. عموماً ذہن میں یہ بات آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے رفقائے محترم کہ اگر اس دور میں ہم ہوتے تو کیا واقعی ہم اسی یہ ساری تمنا کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت یہی ہوتے؟ مکہ کا ماحول ہوتا, دار الندوہ, اقتدار ابو لہب اور ابو جہل کے پاس ہوتا, اور ماحول وہ ہوتا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ ایام حج کے گزر جانے کے بعد آپ کو گھاٹی میں بند ہونا پڑتا تھا, اور کوئی سودا سلک لینا دینا حتیٰ کہ پانی اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ قانون یا قلوب, فرمایا کہ اس دور میں پتوں پر اور یہ جو یعنی کھالی ہوتی ہیں ان کو ابال کر, تو یہ جو ابتلا کا دور تھا کیا اس میں ہم ثابت قدم ہوتے؟ کیا ہمارے اندر واقعی اتنا دمخم ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے رفقائے محترم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے رسول نہیں ہیں, صرف صحابہ کے رسول نہیں ہیں, صرف بنو اسماعیل کے رسول نہیں ہیں, آپ تو چونکہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہیں, عرب اور عجم, آپ اور میں اور قیامت تک کا انسان آپ کی چونکہ امت میں داخل ہے,
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں کہ آپ ہمیں نہیں بھولے، یعنی آپ اپنی امت اس حصے کو جو آپ کے بہت بعد میں آنے والے تھے، جس طرح آج ہم ہیں اور ہمارے بھی بہت بعد تا قیام قیامت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آنے والی امت کو بھی بلایا نہیں، بلکہ کیا مقام دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماسال امتی، میری امت کی مثال کا ماسال غیث، میری امت کی مثال بارش کی ہے کہ کسان نہیں کہہ سکتا کہ بارش کا جو پہلا حصہ ہے وہ کھیتی کے لیے زیادہ کارآمد ہے، یا جو قطرات بارش کے وہ حصہ جو بعد میں آیا ہے وہ کہ کھیت کے لیے، کسان کے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ یعنی آپ نے اولین یعنی بنو اسماعیل، عرب، صحابہ کرام، مہاجر و انصار، السابقون الاولون، اور بعد میں آنے والے، ان دونوں کو بارش کے دو ادوار سے تشبیہ دی، دور اول اور دور ثانی، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا دور جو ہے، کون سا یعنی لمحہ جو ہے بارش کا وہ کھیت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، طوبیٰ لمن رعانی، فرمایا خوش ہو جائے وہ جس نے مجھے دیکھا، فآمن بھی، اور دیکھنے کے بعد وہ مجھ پر ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اس نے نصرت کی، ہجرت کی، جہاد کیا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ طوبیٰ، ایک دفعہ طوبیٰ کے لفظ، طوبیٰ ایک دفعہ ارشاد فرمایا، مبارکباد کا مستحق ہے، بہت خوشی اور شادمانی سے پیراوار ہونے والا ہے، لیکن لفظ ایک دفعہ فرمایا طوبیٰ، لیکن اس کے بعد فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن لم یرنی فآمن بی وناصرنی وجاہد فی سبیل اللہ اولئک اعظم الناس من امتی۔ لیکن فرمایا مبارکباد، ڈبل مبارکباد، طوبیٰ ایک دفعہ فرمایا، ثم طوبیٰ، پھر دوبارہ طوبیٰ، بابرکت ہونے کا، خوشخبری کا، یعنی دو دفعہ آپ نے طوبیٰ، بابرکت ہونے کا، خوشی کا، شادمانی کا لفظ استعمال فرمایا، کن کے لیے؟ لمن لم یرانی، میری امت کے ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لمن لم یرانی، وہ میری امت کے افراد کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، میرے اور ان کے مابین زمانی بعد ہوگا، میرے بعد میں آئیں گے، جس طرح آج آپ اور ہم ہیں۔ فرمایا میرے بعد میں آنے والے میری امت کے افراد، ان کو مبارکباد، پھر فرمایا مبارکباد، تو یہ ڈبل مبارکباد کیوں دی؟ صحابہ کو ایک دفعہ اور بعد میں آنے والوں کو ڈبل مبارکباد دی، ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، فرمایا امثل لکم مثالا، اے لوگوں میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کو تمثیلات کے ذریعے بیان فرماتے تھے، اور تمثیلات کے ذریعے بعض اوقات حقائق دل میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ مجرد ایک نظریے کے طور پر ہو تو وہ اتنے افیکٹو اور اتنے مؤثر نہیں ہوتے۔ تو آپ نے مثال کیا بیان فرمائی کہ اے لوگوں سنو، قد طلعت الشمس، کہ دیکھو لوگوں سورج طلوع ہو گیا، وبلغت رابعۃ النہار، اور طلوع ہونے کے بعد وہ نصف النہار پر جا پہنچا، فقام قائمون، اور جب سورج نصف النہار پر پہنچا ہوا ہے، رابعۃ النہار پر پہنچا ہوا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا، نصف النہار پر پہنچ چکا۔ اب یہ حالت وہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ بھی مانے
فَإِن لَّمْ يَرَاهَا الْأَعْمَىٰ، حالت یہ ہے کہ اگر اندھا بھی وہاں موجود ہو تو وہ اگرچہ کہے گا تو یہ کہ میں آنکھوں سے سورج کو دیکھ نہیں رہا، لیکن سورج کے جو آثار ہیں، نشانات ہیں، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، آفٹر ایفیکٹ، وہ بھی محسوس کرے گا، اس کے جسم کو گرمی لگے گی مزید اور پسینہ چھوٹے گا، یعنی ایسی حالت ہو جائے گی کہ اندھا بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ سورج واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو روشنی کا، سماجت کا، گرمی کا، تپش کا بہت بڑا منبع ہے، تو وہ اندھا بھی مان جائے گا کہ ہاں سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا ایک ایسی حالت ہے قد تغیبت الشمس، کہ سورج جو ہے وہ اوٹ میں چلا گیا ہے، وتغیمت السماء، اور بادل وہ گھیر چکے ہیں فضا کو، یعنی فضا کو بادلوں نے بھر دیا، اور سورج جو ہے وہ حجاب یعنی محجوب محتجب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، چھپ گیا۔ اور حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو سورج غروب نہیں ہوا، ہم سورج کے حکم میں جا رہے ہیں، دن کے حکم میں جا رہے ہیں، ابھی رات شروع نہیں ہوئی، فلا تفطروا الصوم، تم روزہ مت کھولو، روزے دارو روزہ مت کھولو، دن کے حکام پر عمل کرو، کیونکہ ابھی رات کا عمل داخلیہ میں شروع نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ای الایمان اقوا، فرمایا بتاؤ کہ پہلی حالت جو ہے کہ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہے، تمازت اور گرمی سے بہراور کر رہا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ سورج چمک رہا ہے، اور دوسری حالت کہ سورج کے آثار ہی موجود نہیں، سورج کے آثار ہی موجود نہیں، اور ایسی حالت کے اندر جو ہے ایک شخص سورج کے وجود کو مان کر احکام پر چلتا ہے، تو بتاؤ کون سا ایمان قوی ہے؟ فرمایا اے میرے اصحاب، تم نے میری رسالت کو مانا، میرے معجزات کو دیکھا، اور قد شاہدتم، اور تم نے دیکھا کہ ائمۃ الکفر مغلوب ہوئے، اور کل کے جو محکوم اور مظلوم مسلمان تھے وہ ظلم اور استبداد سے نکل کر اقتدار، عروج اور قوت کے مقام پر پہنچ گئے۔ تمہارے لیے اسلام کا آج وہ مقام آ گیا کہ جس طرح سورج جو ہے وہ طلوع ہونے کے بعد نصف النہار پر آ جائے، تو نصف النہار والے سورج والا جو مقام ہے، اے میرے اصحاب وہ آج تمہارا ہے، اور میری امت کا ایک گروہ جو تمہارے بعد آنے والا ہے وہ اس دور میں آئے گا ان دافعات، کہ جب اسلام کے ظاہرہ نشانات دشمنوں نے مٹا دیے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے قد تغیبنا، ہم نے اسلام کو دفن کر دیا، ہم نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اے لوگوں اب اسلام چلنے والا نہیں ہے، اسلام کے حکام اس دور میں نہیں چل سکتے۔ تو آج فرمایا کہ ایسے دور میں کہ جب اسلام کو مٹانے والی قوتیں زور سے منادی کر رہی ہوں گی، اور اسلام کے ظاہرہ آثار نظر نہیں آ رہے ہوں گے، اور ہر طرف تاریکی کا غلبہ ہوگا، تو ایسے دور میں میری امت کے وہ افراد جو میری رسالت پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان صحیح معنی میں ایمان بالغیب ہوگا، فَيَخْرُجُونَ مِن بُيُوتِهِمْ غُصَّاءَ، اور میری امت کے وہ افراد جو گھروں سے نکلیں گے، اور نہیں نکالے گا ان کو گھروں سے مگر میری محبت کا جذبہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ، اور فرمایا کہ وہ پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال اور گرد و غبار سے ہٹے ہوئے چہرے، لو اقسموا علی اللہ لأبرہم، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم اور حلف دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے تو رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہوگا لأبرہم، تو ان کے اس تقاضے کو وہ ضرور پورا کر دے گا۔ اولئک،
وہ جو لوگ میری امت میں پیدا ہونے والے ہیں، اعظم الناس من امتی، وہ میری امت کا اصل راسل مال ہیں، اصل سرمایہ ہیں۔ اور فرمایا کہ میں جنت میں نہ داخل ہوں گا کہ میں اپنی امت کے ان افراد کو اپنے ساتھ لے نہ لوں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم یاتون من بعد، وہ تو بہت آپ کے بعد آنے والے ہیں، جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ فَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جن کی میت میں یا جن کو اپنے ساتھ لے کر آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے؟ فرمایا اعرفہم من سیماہم، فرمایا میں پہچان لوں گا ان کو ان کی پیشانیوں سے۔ ان کی پیشانیوں میں کیا ہوگا؟ سیماہم تتنور، ان کی پیشانیاں اللہ کے کلام سے منور ہوں گی۔ اللہ کا کلام ان کے قلوب و اذہان میں ہوگا اور ان کی پیشانیاں اللہ کے کلام کے نور سے منور ہوں گی، اور ان کی پیشانیاں ان سجدات کے نور سے، وہ سجدے جو وہ اللہ کے حضور میں گزارتے ہوں گے، ان سجدوں کا نور ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوگا، اور اللہ کا کلام ان کی زبانوں پر جاری ہوگا، اور ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں پہچان لوں گا۔ فرمایا ایسے ہی پہچان لوں گا کہ جس کا کوئی گھوڑا ہو اور اس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو، کالے رنگ کا گھوڑا ہو اور سفید پیشانی ہو، غرعن حجلا، تو جس طرح تم غرعن حجلا ان یعنی گھوڑوں کو مالک پہچانتا ہے کہ جو رنگ میں سیاہ ہوتے ہیں، پیشانیاں ان کی سفید ہوتی ہیں، تو اسی طرح میں اپنی امت کے ان افراد کو پہچان لوں گا۔ اور میری امت کے وہ افراد کیا ہوگا؟ فرمایا یقومون بمقامی، کہ وہ اس کام کے لیے اٹھیں گے کہ جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے کھڑے ہوئے رفقائے محترم؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، مولا سے ملانے کے لیے، کہ جس کو رفقائے محترم سورہ آل انعام 6 سورہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اوحی الی ھذا القرآن، وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن۔ کیوں وہی کیا گیا ہے رفقائے محترم؟ غلافوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے، یا دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے اور بس؟ یہ اللہ کا کلام، اپنی کلام، آخری کلام، عہد کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا رفقائے محترم؟ اوحی الی ھذا القرآن، یہ ہے اللہ کا آخری کلام جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیوں وحی کیا گیا رفقائے محترم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں جگاؤں۔ یعنی یہ قرآن آیا ہے جگانے کے لیے، جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کرو، اور بیدار کرنے والوں کو متحرک کر دو اور دوڑا دو ان کو اللہ کی جنت کی جانب، اللہ کی رضا کی جانب، مولا کے ساتھ پیار کرنے کے گن ان کو سکھاؤ۔ تو میری طرف اللہ پاک نے یہ قرآن وحی کیا لِأُنذِرَكُم، تاکہ میں بیدار کر دوں، جگا دوں، آنے والے خطرات سے آگاہ کر دوں، اللہ کی نعمتوں سے باخبر کر دوں۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، انذرکم بہ، اور آگے فرمایا ومن بلغ، اور وہ بھی یہی کام کریں گے، ومن بلغ، اور جن جن تک یہ قرآن پہنچ جائے، میں توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائیں گے۔ یعنی خود اس کلام الہی کی اساس پر جاگنا اور دوسروں کو جگانا،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے آقا اور امام نے آپ سے اور مجھ سے توقع کی ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں جگاؤں ان کو جو موجود ہیں اور وہ جگائیں ان کو جو میرے بعد آنے والے ہیں. اب رفقائے محترم ہم کیا کہتے ہیں صاحب ہم اس قرآن کے لیے کیسے جاگیں، اس کی تو زبان عربی ہے اور ہم عربی جانتے نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ بس اس کو غلاف میں بند کر کے رکھ دو یا بس مجرد تلاوت کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. رفقائے محترم آپ کا کوئی دوست عزیز آپ کو انگریزی زبان میں خط لکھ دیتا ہے، انگریزی زبان میں، اور آپ کو اور مجھے انگریزی آتی نہیں، تو آپ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست عزیز بیٹا رشتہ دار آپ کو یا مجھے انگریزی میں خط لکھ دے، فرانسیسی میں لکھ دے، اٹالین میں لکھ دے، تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں خط نہیں آتی، خط کی زبان نہیں آتی، زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دارم، تو کیا زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس خط کو غلاف میں بند کر کے رکھ دیتے اور کبھی کبھی جا کر اس کو دیکھ لیتے؟ تو اگر ایک دوست کا خط آ جائے رفقائے محترم ایسی زبان میں جسے ہم نہ جانتے ہوں، تو کبھی ہم اسے غلاف میں بند کر کے لفافے میں ڈال کر نہیں رکھتے، ہمیشہ ہم جاتے ہیں ایسے انسان کے پاس جو وہ زبان جانتا ہو، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے، کیا اس میں ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، ہمارا دوست ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ جو چاہتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے اس پر عمل کرتے. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ رفقائے محترم اپنا جو پہلا کتاب الہی کا ترجمہ بر صغیر پاک و ہند میں 1154 ہجری میں حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو پہلا ترجمہ قرآن کا فارسی زبان میں کیا، اس لیے کہ فارسی زبان اس وقت ایک سرکاری زبان، قومی زبان، عوامی زبان تھی. بعد میں ان کے بیٹوں نے اس کو یعنی اردو میں ترجمہ کر دیا، ایک نے لفظی دوسرے نے با محاورہ. تو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اپنے ترجمہ فتح الرحمان کے مقدمے میں فرماتے ہیں یا آصفا علی المسلمین، فرمایا ہائے افسوس ہم مسلمانوں پر کہ ہم اگر منطق الطیر پڑھتے ہیں، لوائے جامی پڑھتے ہیں، نفحات الانس پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو سر ڈھونڈتے ہیں، ان کے مفہوم اور مغز کو پاتے ہیں اور ان کی روح میں اترتے ہیں. وہ اما لیکن جب رب الارباب کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے یا تو ہم اونگنے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، یا پھر اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کَأَلَّمْ نَقْرَأَهَا، پڑھا ہمارا اس طرح ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اسے نہیں پڑھا. تو یہ ہے وہ اصل سبب رفقائے محترم کہ جس کو شاہ صاحب نے بھی اور امت کے تمام ارباب علم و حکمت نے محسوس کیا. تو عرض یہ میں کر رہا تھا رفقائے محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بس یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یعنی قول کی حد تک رکھ لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، قول کے بعد رفقائے محترم عمل ہے، اور عمل بھی وہ جو میری اور آپ کی زندگی میں تغیر اور تبدیلی پیدا کرے. اور یہ تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع جو ہے وہ میرے اور آپ کے قلب اور قالب میں روشن نہ ہو جائے. اور وہی عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، دعوت کا، انذار کا، تبشیر کا، اس کے لیے ہم کھڑے نہ ہو جائیں تو اس کے سوا ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور نہیں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ خلق السماوات والارض وخلق الانسان وعلمه البيان والحمد لمن خلقنا وأدخلنا في عباده المسلمين وله الحمد مرة بعد أخرى لأنه أرسل إلينا
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه الكتاب المستبين كي نتدبر في آياته ولنتذكر بهداه وكي نتبعه كي نكون مفلحين في الدنيا والآخرة إن ربنا هذا لرؤوف رحيم. أدعو الله العلي العظيم أن ينفعنا بالآيات والذكر الحكيم وادعوه تعالى واستغفروه إنه تعالى جواد كريم ملك وهو رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر إلى خاصة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم بأمر الله عمر وأحياهم عثمان وأخداهم علي. اللهم اغفر هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين ووفقنا فنقتدي بحجهم. اللهم اغفر للمهاجرين والانصار ومن سلك مسلكهم من يومنا هذا الى يوم الدين. اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ايد الاسلام والمسلمين يا دافع البريات ادفع برياتنا وبريات المسلمين يا من بيده الشفاء اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل علينا ماء مباركا برحمتك. اللهم اسقنا بغيث مغيث معينا. اللهم اسقنا بماء طاهر مطهر لنا ولمن معنا من المؤمنين ولمواشينا ولأولادنا صغارا وكبارا وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من غيثك ومن فضلك ومن رحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم واعلموا أن ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأمن وأكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبو صفوفکم واعتدلوا وسبوا الخلق. تو قائم محترم سطح سیدھی ہو، کہیں درمیان میں شگاف نہ ہو اور کوئی نئی صاف شروع نہ ہو، تاں کہ اگلی صاف میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہو. صفوں کا سیدھا کرنا یہ ایمان اور صلاح کے لوازمات میں سے ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موقدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله.